پہلے ہم فرائض نماز کا مطالعہ کر رہے تھے، کچھ ہم نے واجبات بھی پڑھے تھے۔ آج بھی واجبات نماز ان کا مطالعہ کریں گے۔ لفظ السلام 2 بار دونوں سائڈوں پہ استعمال کرنا، اور لفظ علیکم واجب نہیں ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا اور تکبیر قنوت، جس طرح اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اس کا کہنا۔ عیدین کی 6 تکبیریں اور عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر، 3 تکبیریں تو وہ واجب آ گئی، اور ایک جو رکوع کے لیے دوسری رکعت میں کہی جاتی ہے وہ۔ اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر، یہ جو جتنی بھی ہیں تکبیرات، ان کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا۔ ہر جاری نماز میں امام کو جار یعنی بلند آواز میں، اور غیر جاری نمازیں مثلا ظہر اور عصر میں آہستہ خفی قرأت کرنا۔ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، رکوع کا ہر رکعت میں 1 ہی بار ہونا، اور سجود کا 2 بار ہونا دوسری رکعت سے پہلے، قاعدہ نہ کرنا۔ اور 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، قاعدہ اخیرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا، یہ واجب ہے۔ سہو ہوا، بھول گیا بندہ، تو بھولنے پر سجدہ سہو کرنا۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر، یعنی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا۔ امام جب قرأت کریں تو بلند آواز سے ہو خواہ آہستہ، اس وقت مقتدیوں کا خاموش رہنا، چپ رہنا۔ سوائے قرأت کے تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا۔ کسی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو بجا لانا۔ آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہون بھول کر 3 آیت یا اس سے زیادہ کی تاخیر ہو گئی، ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو بجا لائے گا۔ سورت پہلے پڑھی، اس کے بعد الحمد یا الحمد و سورت کے درمیان دیر تک، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی قدر چپ رہا، ایسی صورت میں سہو واجب ہوگا۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ اس کی 7 آیتیں ہیں، ان میں سے سورہ فاتحہ کا ایک لفظ بھی رہ جائے گا تو ایک لفظ کے چھوڑنے پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جو چیزیں فرض و واجب ہیں، مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، بشرطے کہ کسی واجب کا تعارض نہ پڑے، اور تعارض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اس کو ادا کر کے مطابقت کرے۔ مثلا امام جلدی پڑھتا ہے، تشہد پڑھ کے کھڑا ہو گیا، اور مقتدی نے ابھی تشہد کو پورا نہیں کیا، تو مقتدی کے لیے یہ واجب ہے کہ اس کو پورا کر کے وہ کھڑا ہو جائے، اور سنت میں مطابقت سنت ہے، یہ ہے کہ پھر وہ امام کی اتباع کرے گا۔ جیسے امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے، بشرطے کہ تعارض نہ ہو۔ اگر تعارض ہو تو اس کو ترک کر دے، امام کی مطابقت کرے۔ رکوع یا سجدہ میں مقتدی نے 3 بار تسبیح نہیں کہی ہیں، تسبیحات، اور امام تسبیحات کہہ کر اس نے اپنے سر اٹھا لیا ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے، تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ جتنی بار اس نے کہی ہوئی ہیں اتنی ہی بار وہ کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ امام کی اتباع ہے۔ ایک سجدہ کسی رکعت کا بھول گیا، کسی بھی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا تو جب یاد آئے تو اسے کر لے۔ اگر سلام پھیر دیا اس نے تو اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جو منافی نماز ہو، تو اس صورت میں بھی وہ سجدہ پھر کرے گا۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ سجدہ سہو بجا لائے گا۔ الفاظ تشہد جو ہیں، اتحیات کے جو ہم پڑھتے ہیں، ان کے معانی کا قصد اور انشاء ضروری ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تحیت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اپنے اوپر اولیاء اللہ پر سلام بھیجنا، اس کے ذہن میں یہ باتیں مد نظر رہیں، اور اس بات سے منع کیا ہے کہ جو واقعہ معراج ہے اس کی طرف انسان کا ذہن نہ جائے، بلکہ درود پڑھے تو وہ حضور کی ذات پر درود پڑھے، سلام پڑھے تو وہ حضور کی ذات پر سلام پڑھے، صحابہ پر پڑھے اور اہل بیت پر پڑھے، اپنی ذات پر پڑھے۔ وتر اور سنن
اور رواتب کے قاعدہ اولا میں اگر تشہد کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد کسی بندہ نے اتنا کہہ دیا اللہم صلی علی محمد، یا پھر اسے کہہ دیا اللہم صلی علی سیدنا، تو ایسی صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا، اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ اگر اس نے بھول کر یہ لفظ پڑھے اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو ایسی صورت میں وہ سہو کرے گا۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر آگے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، جان بوجھ کر پڑھے، تو پھر وہ پوری نماز کو دوبارہ پڑھے گا، لوٹائے گا۔ مقتدی قاعدہ اولا میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا، اب اس کو چاہیے مقتدی کو کہ وہ خاموش رہے، درود دعا کچھ الفاظ بھی نہ پڑھے، اور اگر مسبوق ہے تو وہ قاعدہ اخیرہ میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ امام اپنے آخری مقام تک پہنچ جائے اور امام فارغ ہو جائے اور وہ سلام پھیر دے۔ اگر وہ امام سے پہلے پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، مسبوق کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر اتنی دیر وہ کلمہ شہادت کا تکرار کرے گا، لیکن جو مسبوق نہیں ہے، جو پہلے سے جماعت میں شامل ہے، وہ اگر پہلے پڑھ دیتا ہے تو وہ خاموش بیٹھا رہے گا۔ اس طرح ہمارے جو واجبات تھے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ پورے ہوئے۔ اللہ